بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسل سٹوریز کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو پیش خدمت ہے کہانی پتھریلا راز کا دوسرا حصہ۔ ہم نے جو پروگرام ترتیب دیا تھا اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ جیسے ہی میں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوا، ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر بتایا کہ چودھری علی نواز مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے فوری طور پر چودھری کو اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری علی نواز کو بخشی پور میں چھوٹے چودھری صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ چند روز قبل اس کے والد صاحب چودھری رب نواز کا انتقال ہو گیا تھا۔ رب نواز کے لیے گاؤں والوں نے بڑے چودھری صاحب کے الفاظ مخصوص کر رکھے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد علی نواز بخشی پور کا چھوٹا چودھری نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے اسے بڑا چودھری اور اس کے 9 سالہ بیٹے حق نواز کو چھوٹا چودھری کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں چودھری رب نواز کی تعزیت کرنے حویلی گیا تھا۔ وہاں سب کچھ موقع محل کے تقاضے کے مطابق ٹھیک ٹھاک پایا تھا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ علی نواز کس مقصد کے لیے مجھ سے ملنے آیا ہے۔ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے 2 ہواری بھی ہمراہ تھے، جن کے نام دلدار حسین اور منصب علی تھے۔ تاہم وہ اپنے ساتھیوں کو برآمدے میں چھوڑ کر اکیلا ہی میرے پاس آیا تھا۔ میں نے اسے بہت ہی الجھا ہوا، پریشان اور غصے میں پایا۔ تاہم یہ الجھن، پریشانی، غض و غضب والد کی ابدی جدائی کے حوالے سے نظر نہیں آتا تھا بلکہ اس کے اسباب کوئی اور ہی دکھائی دیتے تھے۔ میں نے رسمی لیک کے بعد اسے بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ خاصے جارحانہ انداز میں بولا، ملک صاحب میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، آپ کو ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کا یہ حاکمانہ انداز اگرچہ مجھے پسند نہیں آیا، تاہم اس خیال کے پیش نظر کہ چند روز قبل اس نے اپنے باپ کو منو مٹی کے نیچے دبایا ہے، میں نے جاہریت کا جواب جاہریت سے دینے کی بجائے نرم لہجے میں استفسار کیا، بات کیا ہے چودھری جی، آپ مجھے اپنے ساتھ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ قبرستان میں، اس نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، قبرستان کیوں؟ خیریت تو ہے نا سب؟ خیریت ہی تو نہیں ہے ملک صاحب، وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، کچھ پتہ تو چلے آخر ہوا کیا ہے؟ کسی بدبخت نے ابا جی کی قبر کی بے حرمتی کی ہے، وہ نفرت بھرے انداز میں بولا۔ ادھر علی نواز نے قبر کی بے حرمتی کی بات، ادھر مائسوگی کی سنائی ہوئی کہانی میرے ذہن میں چمکنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ گفتگو تازہ ہو گئی یہ تھوڑی دیر پہلے میرے اور حوالدار کے درمیان ہوئی، جس میں ہم متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچے کہ کوئی شخص گزشتہ رات کسی قبر کے ساتھ کوئی کارروائی کرنے کے بعد مائسوگی کے صحن میں پہنچا تھا اور نلکے پر پاؤں دھو کر نہر کی جانب چلا گیا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور چودھری علی نواز سے کہا، چودھری جی آپ تشریف رکھیں اور اطمینان سے مجھے بتائیں کہ ایسی ناپاک جرت کس بدبخت نے کی ہے۔ اگر مجھے اس نامراد کا پتہ ہوتا تو میں اس کی ہڈیوں کا سرما بنا دیتا۔ وہ میری بات مانتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ کسی کے برے دن آ گئے ہیں جو اس نے ایسی حرکت کی ہے؟ چودھری صاحب کی قبر کی بے حرمتی کیسے کی گئی ہے؟ میں نے ایک ممکنہ خدشے کے پیش نظر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا آپ کے ابا جی کی لاش کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے؟ نہیں جی، لاش کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا، وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ بس اس کمینے نے ابا جی کی قبر کو کھول دیا ہے، پتہ نہیں اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میرا خیال ہے یہ واقعہ کل رات کسی وقت پیش آیا ہے، اس نے جواب دیا۔ ایسے کام دن کی روشنی میں نہیں کیے جاتے۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ چودھری صاحب کی قبر کھلی ہوئی ہے؟ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، اس نے بتایا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ لمحے بار کے لیے متوقف ہوا، ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابا جی کو اس دنیا سے رخصت ہوئے صرف 4 دن ہوئے ہیں۔ ان کے کلوں تک تو میں صبح شام ان کی قبر پر حاضری دیتا رہا ہوں۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں قبرستان پہنچ جاتا اور شام میں عصر اور مغرب کے درمیان بھی ادھر کا ایک چکر لگاتا رہا ہوں، مگر کلوں کے بعد صرف ظہر کی نماز کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میں ان کی قبر پر پہنچا تو قبر کو کھلا ہوا پایا۔ قبر کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ رات کے کسی پہر اس کے ساتھ کارروائی کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں رات میں وقفے سے اور صبح سے بھی 2-3 مرتبہ ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو چکی ہے۔ یہ غنیمت ہے کہ اس وقت چھینٹا چھانٹی کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر رکا، لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، قبر کھلی ہونے کے باعث بارش کا پانی اندر اتر رہا ہے، جس کی وجہ سے کفن میں لپٹی ہوئی ابا جی کی لاش کی حالت خاصی خراب ہو چکی ہے جناب۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ ایسی مذموم حرکت کرنے والے کو فوری گرفتار کریں اور اسے عبرتناک سزا دیں۔ میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا، ورنہ دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ اس خبیث کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل قوموں کو کھلا دوں۔ میں نے چودھری علی نواز سے یہ نہیں کہا کہ جو شخص تمہارے ہاتھ ہی میں نہیں اس کے ٹکڑے کیسے کرو گے۔
چند روز قبل وہ باپ کے سائے سے محروم ہوا تھا اور آج ایک افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا تھا۔ ان حالات میں میں اس کے دل و دماغ کی کیفیت بخوبی سمجھ رہا تھا، لہٰذا نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حوصلہ رکھو علی نواز، میں اس بدماش کو بہت جلد گرفتار کر کے تمہارے سامنے لے آؤں گا۔ تمہاری اس بات سے مجھے خوشی ہوئی کہ تم قانون کو ہاتھ میں لینے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ جب قانون کے رکھوالے موجود ہوں تو یہ طاقت انہی کے ہاتھ میں سرتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے اس سلسلے میں حیات بخش سے بات کی ہے؟ حیات بخش بخشی پور کے قبرستان کا گورکن تھا۔ چودھری علی نواز نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ہاں میں نے آپ کے پاس آنے سے پہلے اس سے پوچھ گچھ کی ہے، لیکن وہ اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ اس قبرستان کا گورکن ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا، اس کے دن اور رات ادھر ہی گزرتے ہیں۔ کوئی شخص پچھلی رات قبرستان میں گھسا، تمہارے والد کی قبر کو کھولا اور واپس چلا گیا، مگر گورکن کو اس واقعے کی خبر نہیں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال ادھر چل کر دیکھتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی کرسی چھوڑ دی اور بولا، میں نے بھی گھما پھرا کر حیات بخش سے کئی سوال کیے تھے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور فریاد کرنے لگا کہ وہ بارش کی وجہ سے اپنے کمرے میں سویا تھا، اس لیے بھی قبرستان کے معاملات پر گہری نظر نہ رکھ سکا۔ ٹھیک ہے، میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ 5-10 منٹ ادھر برآمدے میں رکو، میں قبرستان جانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اگر انتظام سے آپ کی مراد سواری ہے تو بے فکر ہو جائیں۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں تانگے میں بیٹھ کر آپ کے پاس آیا ہوں، اسی میں چلتے ہیں۔ ہم کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئے، پھر تھانے کی حد میں واقع وسیع و عریض صحن میں آ گئے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں حوالدار حیدر علی کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ اس معاملے کے پس منظر سے پوری طرح واقف تھا، لہٰذا میری بات سمجھنے میں اسے ذرا دقت محسوس نہ ہوئی۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا، ملک صاحب، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ میں نے کہا، اس کی ضرورت نہیں حیدر علی، تم ادھر تھانے میں ہی رہو، میں قبرستان کے حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم ایک ساتھ نہر کے کنارے کا رخ کریں گے، ادھر خانہ بدوشوں کے ڈیرے کی جانب۔ ٹھیک ہے جناب۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور خاموش ہو گیا۔ میں چودھری علی نواز کے ہمراہ چلتے ہوئے تھانے سے باہر آ گیا۔ تھانے کی باؤنڈری وال کے ساتھ ہی ایک سجا سجایا تانگا کھڑا تھا۔ تانگے کی سج دج سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ چودھری کے ذاتی استعمال کے لیے مختص ہوگا۔ تانگے کے آس پاس جب مجھے کوئی کوچوان نظر نہیں آیا تو میں نے چودھری سے پوچھا، علی نواز، تانگے کا کوچوان کہاں ہے؟ یہ اپنا منصب علی ہے نا؟ اس نے اپنے حواریوں میں سے ایک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہی اس تانگے کا نظام سنبھالتا ہے کہ الفاظ پر اس نے خصوصی زور ڈالا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ منصب علی محض ایک روایتی کوچوان نہیں تھا، بلکہ وہ تانگا چلانے کے علاوہ بھی چودھری کی مختلف خدمات انجام دیتا رہتا ہے۔ چودھری علی نواز کے ساتھ تھانے پہنچنے والے منصب علی اور دلدار حسین اپنی وضاقتہ اور ڈیل ڈول سے ڈشکرے نظر آتے تھے۔ چودھریوں اور وڈیروں کو اپنی آن بان اور شان و شوکت قائم رکھنے کے لیے اسی قسم کے ہٹے کٹے باڈی گارڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ منصب علی نے تانگے کی باغ ڈور سنبھالی۔ میں اور چودھری علی نواز اگلی سیٹ پر بیٹھے اور دوسرے ڈشکرے دلدار حسین نے عقبی نشست پکڑ لی۔ تانگا محتاط انداز اور محدود رفتار سے موضع بخشی پور کی طرف بڑھنے لگا۔ شکر کی بات یہ تھی کہ اس وقت بارش رکی ہوئی تھی، تاہم آسمان کی شکل سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں، ابھی نہیں تو کچھ دیر کے بعد وہ کسی بھی وقت رونا دھونا شروع کر سکتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم بخشی پور پہنچ گئے۔ تانگے نے چودھری علی نواز کے حکم پر گاؤں کا راستہ اختیار کیا اور ہمیں قبرستان تک لے آیا۔ مذکورہ قبرستان ایک ٹیلے پر آباد تھا اور ظاہر ہے تانگا قبرستان کے اندر رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ ہم تانگے سے نیچے اترے اور قبرستان میں داخل ہو گئے۔ قبرستان کے ایک کونے میں بائیں جانب چودھری خاندان کے لیے ایک حصہ مخصوص تھا۔ یہاں صرف انہی کی فیملی کے افراد کو سپرد خاک کیا جاتا تھا اور قبرستان کا یہ حصہ چودھریوں کا قبرستان کہلاتا تھا۔ قبرستان کے داخلی دروازے کے ساتھ دائیں جانب گورکن حیات بخش کا کمرہ تھا۔ ہم قبرستان کے اندر داخل ہو گئے اور چودھری مجھے اپنے ابا جی کی قبر تک لے آیا۔ قبرستان کے گیٹ پر میں نے نصف درجن کے قریب لوگ جمع دیکھے تھے، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس واقعے کی خبر گاؤں والوں کو ہو چکی تھی، تبھی انہوں نے ادھر کا رخ کیا تھا۔ چودھری علی نواز کے اشارے پر دونوں حواری بھی گیٹ کے پاس ہی رک گئے تھے۔
میں نے بغور چودھری رب نواز کی قبر کا جائزہ لیا۔ اس کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے ابھی صرف 4 دن ہی ہوئے تھے۔ قبر ظاہر ہے ابھی کچی تھی، جبکہ دیگر افراد خانہ کی قبور بڑی شاندار اور پختہ تھی، جن میں سب سے نمایاں قبر علی نواز کے دادا چودھری احمد نواز کی تھی۔ چودھری رب نواز کی قبر کو پہلو کی طرف سے بڑے ماہرانہ انداز میں کھودا گیا تھا۔ لگتا تھا کھدائی کرنے والوں کو کسی خاص شے کی تلاش تھی اور وہ اپنی اس تلاش میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ میں نے کفن میں لپٹی ہوئی چودھری کی لاش کا بھی الٹ پلٹ کر تنقیدی نظر سے جائزہ لیا۔ کفن کی بندشیں اپنی جگہ موجود تھیں اور کفن کے اندر لاش بھی محفوظ تھی۔ قبر کھودنے والے نے لاش کی قطعاً بے حرمتی نہیں کی تھی، جس سے یہ خیال باطل ہو جاتا تھا کہ کوئی شخص کالے پیلے عمل کے لیے لاش کی ہڈیاں حاصل کرنے قبرستان میں گھسا تھا۔ ویسے اس بات کا اندازہ مجھے اسی وقت ہو گیا تھا جب علی نواز نے تھانے آ کر اپنے والد کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی اطلاع دی تھی۔ جادو ٹونے اور سفلی عملیات میں استعمال ہونے والی ہڈیاں عموماً ان قبور سے حاصل کی جاتی ہیں جن میں دفن ہونے والی لاشوں کو وہاں سکونت اختیار کیے کافی عرصہ گزر چکا ہو۔ اس دوران لاشوں کا گوشت کیڑے مکوڑوں کا رزق بن چکا ہو اور شہر خاموشاں کی ان سنسان اور سناٹے دار کوٹھڑیوں میں صرف ان کی چند ہڈیاں باقیات کی شکل میں رہ گئی ہوں۔ قبر کے تفصیلی جائزے کے بعد میں نے چودھری علی نواز سے کہا، چودھری جی آپ اپنے والد محترم کی کفن بردار لاش کو ٹھیک ٹھاک کر کے قبر میں بند کروا دیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس جائزے نے میرے ذہن میں سوچ کا ایک نیا دار کھول دیا تھا۔ میں اسی سلسلے میں علی نواز سے بالکل علیحدگی میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میرے تسلی بھرے جملے کے جواب میں اس نے کہا، ملک صاحب قبر تو ظاہر ہے میں بند کروا دیتا ہوں، لیکن آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ میں اس بدبخت کو عبرتناک انجام سے دوچار ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں جس نے ابا جی کی قبر کے ساتھ ایسا سنگین مذاق کیا ہے۔ تم فکر نہ کرو اور حوصلہ رکھو، میں نے اس کے کندھے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ میں ادھر گورکن کے کمرے کے پاس جمع افراد سے پوچھ گچھ کرتا ہوں، تم اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ادھر ہی آ جانا۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ نامراد قانون کے شکنجے میں ہوگا جس نے اندھیری اور برساتی رات کی آڑ میں چودھری رب نواز کی قبر کے ساتھ یہ مذموم کارروائی کی ہے۔ گورکن حیات بخش کا کمرہ قبرستان کی داخلی حصے میں ایک جانب بنا ہوا تھا۔ یہ وہی مقام تھا یہاں سے چودھریوں کے ذاتی قبرستان کی طرف راستہ جاتا تھا۔ گورکن اور چودھری کے دونوں حواری قبر کو ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں اس دوران وہاں موجود افراد سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ جب میں ان لوگوں کی جانب بڑھ رہا تھا تو میں نے خاص طور پر ایک بات نوٹ کی، اور وہ یہ کہ ایک دراز قامت شخص بڑی سرعت کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے انداز میں بڑا اضطرار پایا جاتا تھا۔ وہ ان افراد میں شامل تھا جو اس واقعے کی حقیقت جاننے کے لیے قبرستان کے داخلی حصے میں اکٹھے تھے۔ میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ وہ بندہ مجھے اس طرف بڑھتے دیکھ کر کھسک لیا تھا۔ اس کی یہ پراسرار حرکت میرے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ میں نے 15-20 منٹ میں ان لوگوں کو فارغ کر دیا۔ ان میں سے کوئی بھی اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ سب نے ملتا جلتا بیان دیا تھا اور ان کے بیانات میں ایسی کوئی بات یا اشارہ نہیں ملتا تھا جس کی مدد سے میں قبر کھودنے والے تک رسائی حاصل کر سکتا۔ انہی میں شامل ایک پکی عمر کے شخص سے میں نے پوچھا، مراج الدین ابھی تھوڑی دیر پہلے تم لوگوں میں ایک لمبے قد کا آدمی بھی موجود تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا، کیا وہ چلا گیا ہے؟ اس شخص کی پراسرار رخصتی مجھے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ مراج الدین نامی اس بوڑھے نے آنکھیں سکیڑیں اور سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، آپ اچھو کی بات تو نہیں کر رہے؟ مجھے اس کا نام معلوم نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب میں قبرستان میں داخل ہوا تھا تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھڑا تھا، لمبا قد، سانوری رنگت اور بھاری بدن، اس کے سر کے بال بھی کافی حد تک اڑ چکے ہیں۔ جی وہ اچھو ہی ہے، مراج الدین کی بجائے ایک نوجوان نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا۔ آپ نے جو حلیہ اور قد کاٹ بتایا ہے وہ اسلم عرف اچھو ہی کا ہے، صرف ایک خاص نشانی آپ نے چھوڑ دی۔ کون سی نشانی بھائی؟ میں نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، اچھو کے چہرے پر ماتا یعنی چیچک کے نشان ہیں اور یہی اس کی سب سے بڑی شناخت ہے۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، میں نے اسے خاصے فاصلے سے دیکھا تھا، شاید اسی لیے اس کے چہرے کے داغ مجھے نظر نہ آ سکے۔ بہرحال میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، اچھو کہاں چلا گیا ہے؟ اس نے کچھ بتایا تو نہیں جناب، اسی نوجوان نے جواب دیا، لیکن ظاہر ہے وہ گاؤں کی طرف ہی گیا ہوگا۔ کیا اچھو بھی بخشی پور کا رہنے والا ہے؟
میں نے استفسار کیا۔ جی ہاں، وہ بھی ادھر ہی رہتا ہے۔ معراج الدین نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا۔ تھانے دار پتر، کچھ پتہ چلا کس نامراد نے بڑے چودھری کی قبر کو کھولا ہے؟ ابھی تو تفتیش کا آغاز ہوا ہے بزرگوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد حقائق سامنے آ جائیں گے۔ پتہ نہیں اس کمینے کو کس شے کی تلاش تھی۔ معراج الدین نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، کیسا برا زمانہ آ گیا ہے، زندہ تو زندہ لوگ مرنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ یہ آج سے کم و بیش نصف صدی پہلے کا واقعہ ہے۔ معراج الدین ایک مخصوص واقعے کی وجہ سے زمانے کو برا کہہ رہا تھا۔ گویا لوگوں کی نظر میں ہر دور میں زمانہ اچھا برا رہا ہے، حالانکہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں زمانے کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ جس نوجوان نے اسلم عرف اچو کے غیاب کا مسئلہ حل کیا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ اچو کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا کوئی خاص بات ہے؟ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، کوئی خاص بات نہیں جوان، جب میں قبرستان پہنچا تھا تو وہ بھی تم لوگوں کے ساتھ ادھر کھڑا تھا۔ اب یہ اسے غیر حاضر پایا تو اس کے بارے میں پوچھ لیا۔ وہاں پر موجود لوگوں میں کسی کو اور سوال کرنے کا موقع نہ مل سکا، کیونکہ اسی وقت چودھری علی نواز اپنے حواریوں اور گورکن کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ چودھری رب نواز کی قبر کو ٹھیک ٹھاک کر دیا گیا ہے۔ چودھری کو آتے دیکھ کر سب لوگ باملاحظہ ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر چودھری سے کہا، یہاں موجود لوگوں کے بیانات میں نے لے لیے ہیں، لیکن کام کی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ اب گورکن کا بیان اور آپ سے بات چیت باقی ہے، تب ہی صورتحال واضح ہوگی۔ میں نے ابا جی کی قبر تو بند کروا دی ہے، چودھری علی نواز نے میرے خاموش ہونے پر کہا، اور حیات بخش کے ساتھ یہاں ایک بندے کی ڈیوٹی بھی لگا دوں گا جو خاص طور پر ہمارے خاندانی قبرستان کی نگرانی کرے گا، تاکہ اس بدبخت کو ادھر جھانکنے کی دوبارہ جرت نہ ہو۔ بلکہ وہ چونکنے والے انداز میں متوقف ہوا، پھر مجھ سے کہنے لگا، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ ایک سپاہی کو ادھر متعین کر دیں، قانون کے رکھوالے کی موجودگی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکے گی۔ چودھری جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے 100% یقین ہے کہ اب آپ کے ابا جی کی قبر کے ساتھ ایسی کارروائی نہیں دہرائی جائے گی، لہٰذا کسی سپاہی کی یہاں ڈیوٹی لگانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ویسے بھی میرے پاس نفری بہت کم ہے، میں صرف 3 سپاہیوں اور ایک حوالدار کی مدد سے یہ تھانہ چلا رہا ہوں۔ اس نے عملے کی کمی اور تھانے کے معاملات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اضطراری لہجے میں پوچھا، ملک صاحب آپ کو کس بنا پر یہ پختہ یقین ہے کہ ابا جی کی قبر کے ساتھ آئندہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی؟ اس بنا پر کہ، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، وہ نامراد جس شے کی تلاش میں یہاں آیا تھا اس نے چودھری رب نواز کی قبر کو کھودا تھا، وہ مقصد اور شے اسے حاصل ہو گئی ہے، لہٰذا دوبارہ اس کے ادھر پھٹکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کس مقصد کس شے کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنے ذہن میں موجود خدشات کو الفاظ کا جامہ پہنا کر چودھری کے سامنے کھڑا کر دیا، لیکن اس کی الجھن پر مجھے حیرت ہو رہی تھی۔ حالات و واقعات کی روشنی اور مائع سوگی کے بیان کے تناظر میں یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ کسی شخص نے قبر میں سے کوئی خاص شے حاصل کرنے کے لیے قبر کو ایک مخصوص انداز میں پہلو کی جانب سے کھودا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ تدفین کے وقت چودھری رب نواز کی قبر میں اس کی لاش کے ساتھ کوئی اہم شے بھی دفن کی گئی تھی۔ مائع سوگی نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے نلکے پر پاؤں دھونے والے مردے کے پاس ایک تھیلا بھی تھا۔ اغلب امکان اس بات کا تھا کہ وہ شے اس لاش نے اسی تھیلے میں چھپا رکھی تھی، لیکن چودھری علی نواز کی لا علمی اور بے خبری مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اگر کسی اہم چیز کو چودھری رب نواز کی لاش کے ساتھ قبر میں رکھا گیا تھا تو چودھری علی نواز اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تمام تر خیالات سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے اور میں نے چودھری علی نواز کے سوالات کے جواب میں گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری جی یہ اتنا اہم اور سنگین معاملہ ہے کہ یہاں کھڑے کھڑے اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ آپ حویلی میں جائیں، میں گورکن کا انٹرویو کر کے ادھر ہی آ جاتا ہوں، پھر ہم بیٹھ کر تسلی سے تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ علی نواز نے کوئی اعتراض کرنا ضروری نہ سمجھا اور اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے جناب، آپ گورکن کو جلدی نپٹا کر حویلی آ جائیں، میں بڑی شدت سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے گورکن حیات بخش کو ہاتھ سے پکڑا اور اس کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
بادل تو آسمان پر صبح سے موجود تھے اور دن کے پہلے حصے میں ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہوئی تھی، لیکن بارش کھل کر نہیں برس سکی تھی، اور اس بات کے اغلب آثار نظر آ رہے تھے کہ کسی بھی وقت دھواں دار بارش کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اسی برساتی احتیاط کے پیش نظر میں گورکن کے ساتھ کمرے کے اندر آ بیٹھا۔ اس کمرے میں اٹھنے بیٹھنے اور سونے جاگنے کے لیے جو سامان موجود تھا اس میں ایک چارپائی، ایک اسٹول نما چھوٹی میز اور ایک موڑا شامل تھا۔ حیات بخش نے اپنے کندھے پر پڑی چادر کو اتارا اور جلدی سے مذکورہ موڑے کو جھاڑ دیا۔ مطلب یہی تھا کہ مجھے اس موڑے پر بیٹھنا ہے۔ میں نے حیات بخش کی فرمائش پوری کر دی اور چوکنا نظر سے اس کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ 10 بائی 15 فٹ کا ایک مستطیل کمرہ تھا، جس کے ایک حصے میں تدفین سے متعلق ساز و سامان رکھا دکھائی دیتا تھا، جس میں کدال، کسی، بیلچہ اور اسی نوعیت کے دیگر آلات شامل تھے جو قبر کی کھدائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کمرے کے اسی حصے میں ایک کونے پر دیوار پر اوپر تلے دو چھتیاں بنی ہوئی تھیں، جن پر چند برتن سجے نظر آ رہے تھے۔ یہ حیات بخش کے روزمرہ کے استعمال کے برتن تھے۔ چھوٹی میز پر ایک گلاس اور پانی والا جگ بھی رکھا دکھائی دیا۔ ان اشیاء کا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد میں نے اپنی توجہ حیات بخش پر مرکوز کر دی اور تحکمانہ انداز میں کہا، ادھر چارپائی پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ حیات بخش کی عمر 60 سے متجاوز تھی۔ وہ اپنے حلیے اور وضاحت سے بالکل ویسا ہی نظر آتا تھا جیسا کہ عموماً گورکن ہوا کرتے ہیں۔ اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ وہ ایک طویل عرصے سے اسی قبرستان میں قیام پذیر تھا۔ وہ چارپائی پر بیٹھنے کے بعد سہمی ہوئی سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ چودھری علی نواز نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے گورکن سے خاصی کڑی پوچھ تاچھ کی تھی۔ گورکن کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے وہ مجھ سے بھی اسی قسم کی توقع کر رہا ہے، لیکن میں نے اس کی تسلی کی خاطر اس کی توقع پر پانی پھیرتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں استفسار کیا، چاچا تمہیں اس قبرستان میں ڈیوٹی دیتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جواب دیا، کوئی 25-30 سال ہو گئے ہیں سرکار۔ اس طویل عرصے میں تم نے درجنوں بلکہ سینکڑوں مردوں کو مٹی میں اتارا ہوگا۔ میں نے کھوجتی ہوئی نظر سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کبھی گنتی نہیں کی مائی باپ، وہ عام سے لہجے میں بولا، بس اندازہ ہے 100 سے تو اوپر ہی مردوں کو دفنا چکا ہوں۔ اور اب تک تم نے کتنے مردوں کو زندہ کیا ہے؟ میرے اس سوال پر وہ سٹ پٹا کر رہ گیا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، جناب میں کسی مردے کو کس طرح زندہ کر سکتا ہوں؟ تمہارا نام حیات بخش ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، یعنی زندگی دینے والا۔ سرکار آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ صرف نام حیات بخش ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑی عاجزی سے بولا، یہ صلاحیت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے رکھی تھی۔ میں نے سنا ہے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ میں نے ہلکی پھلکی گفتگو سے حیات بخش کے خوف اور سراسیمگی کو دور کر دیا تھا۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ بلا خوف و خطر مجھ سے بات کر سکے تاکہ مجھے تفتیش کو آگے بڑھانے میں خواہ مخواہ مدد ملے۔ میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے حیات بخش، ہم مردوں کو زندہ کرنے والا موضوع چھوڑ دیتے ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ اس 25-30 سالہ ڈیوٹی کے دوران تم نے کبھی کسی مردے کو قبر سے نکل کر قبرستان سے باہر جاتے دیکھا ہے؟ نہیں جناب، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ بلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پچھلی رات میں ہو چکا ہے حیات بخش، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کس مردے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ خوف زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے اس مردے کا نام اور قبرستان کا نام تو معلوم نہیں، لیکن اسی گاؤں کے ایک معتبر فرد نے اسے قبرستان سے نکل کر چھوٹی نہر کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس مردے نے اپنے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی اٹھا رکھا تھا۔ آپ شاید اس بندے کا ذکر کر رہے ہیں جس نے پچھلی رات بڑے چودھری صاحب کی قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ وہ اضطراری لہجے میں پھر بولا، گاؤں کے کس بندے نے اسے دیکھا تھا؟ کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا، اس بحث میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات کو درست مان لیتا ہوں کہ جس کسی نے اس بندے کو چلتا پھرتا مردہ سمجھا وہ در حقیقت مردہ نہیں بلکہ وہ شخص تھا جس نے پچھلی رات چودھری رب نواز کی قبر کی بے حرمتی کی ہے۔ میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر ایک گہری سانس لی اور اپنی بات پوری کرتے ہوئے کہا، تم مجھے بتاؤ کہ اس شخص نے تھیلے میں کیا چھپا رکھا تھا؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تم سے زیادہ بہتر انداز میں کوئی اور نہیں بتا سکتا حیات بخش، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ آپ
کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار جی؟ حیات بخش تم اس قبرستان کے گور کن ہو، میں نے اٹل انداز میں کہا۔ ہو یا نہیں جواب دو۔ ہوں جی، اس نے الجھن زدہ انداز میں جواب دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ایسے عجیب و غریب سوالات اس سے کیوں پوچھ رہا ہوں۔ اس کے ذہن کی الجھن آنکھوں اور چہرے سے ہویدہ تھی۔ میں نے اس کی پریشانی کو قدرے کم کرنے کی غرض سے پوچھا، جب سال ہر سال سے اس قبرستان کے گورکن تم ہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے سوا کوئی اور شخص یہاں تدفین کا کام نہیں کرتا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ جی ہاں، آپ بجا فرما رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں الجھن باقی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حیات بخش، پچھلی رات جس انداز میں کسی شخص نے چودھری رب نواز کی قبر کو پہلو سے کھود کر یہ کارروائی کی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص کسی خاص شے کی تلاش میں قبرستان پہنچا تھا۔ اس کی معلومات کے مطابق وہ خاص شے بڑے چودھری کی قبر میں موجود تھی۔ اس نے چودھری کی قبر کو کھود کر اپنی مطلوبہ شے حاصل کر لی اور اسے تھیلے میں رکھ کر 9-2-11 ہو گیا۔ کیا تمہارا ذہن اس انداز میں نہیں سوچتا؟ وہ لکنت زدہ انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگا، میں نے دن میں چھوٹے چودھری صاحب کو پوری تفصیل سنا دی ہے۔ رات کو بارش کی وجہ سے میں باہر نہ سو سکا اور کمرے میں چارپائی بچھا لی۔ پھر ایسی پکی آنکھ لگی کہ مجھے کچھ خبر نہ ہوئی کون قبرستان میں گھسا اور کب یہ کارروائی کر کے میں نے تم سے یہ تفصیل پوچھی ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہے۔ میں نے اس کا بیان مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ میں نے دیکھنے کی نہیں بلکہ سوچنے کی بات کی ہے۔ پچھلی رات قبرستان میں کون آیا، کیوں آیا اور اس نے چودھری رب نواز کی قبر کے ساتھ کیا کیا، ان معاملات کو ذہن سے نکال دو۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہارا ذہن اس انداز میں نہیں سوچتا جس کا تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا ہے۔ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی آپ کہہ تو بالکل ٹھیک رہے ہیں، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچنے پر مجبور ہوں۔ اگر میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں تو تم میرے ہم خیال بھی ہو۔ تو میں نے اپنے مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تو پھر یہ بات بھی تم ہی بتاؤ گے کہ اس قبر میں چودھری رب نواز کی لاش کے علاوہ ایسا کیا دفن کیا گیا تھا جس کے حصول کے لیے کسی نامعلوم اجنبی چور نے یہ سارا کٹ راگ پھیلایا ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم اس قبرستان کے گورکن ہو، کوئی شے تمہاری نظر سے چھپا کر کسی قبر میں دفن نہیں کی جا سکتی۔ میں سچ سننا چاہتا ہوں، صرف سچ۔ اس نے اضطراری نظر سے مجھے دیکھا اور بتایا، تھانے دار جی، وہ بات دراصل یہ ہے کہ بڑے چودھری صاحب کی وصیت کے مطابق چھوٹے چودھری جی نے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ بھی لاش کے ساتھ قبرستان میں دفن کیا تھا۔ میں نہیں جانتا اس ڈبے کے اندر کیا تھا، لیکن وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، لیکن کیا حیات بخش؟ تھانے دار جی، وہ ڈبہ قبر میں سے غائب ہو چکا ہے۔ چھوٹے چودھری صاحب بہت الجھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ڈبہ اسی بندے نے چرایا ہے جس نے پچھلی رات بڑے چودھری صاحب کی قبر کے ساتھ کارروائی کی ہے۔ وہ مزمحل انداز میں بتا رہا تھا، چودھری علی نواز جب اپنے باپ کی قبر کو دوبارہ ٹھیک ٹھاک کروا کر میرے پاس آیا تو اس کی آنکھوں میں مجھے بے پناہ پریشانی اور الجھن نظر آئی تھی، جیسے اس کی کوئی بہت ہی قیمتی اور عزیز ترین چیز کھو گئی ہو۔ حیات بخش گورکن کے انکشاف کے بعد واضح ہو گیا کہ اس کی پریشانی کا سبب کیا تھا۔ ظاہر ہے اس چوبی ڈبے کے قبر میں غیر موجودگی نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، لیکن میری سوچ اس نقطے پر آ کر تھم گئی کہ آخر اس ڈبے کے اندر ایسی کون سی اہم شے رکھی گئی۔ اسی تناظر میں میں نے گورکن سے سوال کیا، حیات بخش، میں نے مان لیا کہ تم نہیں جانتے لکڑی کے اس ڈبے کے اندر کون سی قیمتی شے رکھی گئی تھی، مگر چودھری علی نواز کو تو اس کی پوری خبر ہوگی۔ ظاہر ہے جی، خبر تو ہونی چاہیے، گورکن نے گول مول جواب دیا۔ میں نے متذبذب لہجے میں کہا، چودھری علی نواز نے مجھے اس ڈبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ خیر، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا اس کی حویلی جاؤں گا، پھر اس موضوع پر بھی بات ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے چودھری صاحب سب کے سامنے بات نہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ حیات بخش نے خیال آرائی کی، جب آپ حویلی جا کر تنہائی میں ان سے بات کریں گے تو وہ آپ کو اس ڈبے کے حوالے سے کچھ ضرور بتائیں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ خاموش نظر سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد اسے فارغ کر دیا اور اس تاکید کے ساتھ اس کے کمرے سے نکل آیا، حیات بخش، آج رات اپنی آنکھیں پوری طرح کھلی رکھنا، یہ نہ ہو کہ
میں نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، آپ بالکل بے فکر رہیں تھانے دار جی، آج کی رات تو میں جاگ کر گزاروں گا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد قبرستان کا چکر بھی لگاتا رہوں گا۔ میں نے اس سے یہ نہیں کہا کہ رات بھر جاگنے یا قبرستان کے چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قبر کھودنے والے کو جس شے کی تلاش تھی وہ حاصل کر کے جا چکا تھا اور دوبارہ قبرستان میں قدم رکھنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قبرستان اب اس کے لیے چوہا پکڑنے والا ایک پنجرہ بن چکا تھا، اگر وہ ادھر کا رخ کرتا تو اس کی گرفتاری یقینی تھی۔ میں گورکن کے کمرے سے نکلا تو منصف علی میرا منتظر تھا۔ منصف علی چودھری علی نواز کے ان دو حواریوں میں سے ایک تھا جو اس کے ہمراہ تھانے پہنچے تھے۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ بڑے ادب سے میرے قریب آیا اور کہا، تھانے دار جی، اگر آپ فارغ ہو گئے ہوں تو حویلی چلتے ہیں۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ چودھری علی نواز ہی اسے یہاں متعین کر گیا تھا۔ میں نے اس کی ہمراہی میں قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بھائی، چلو حویلی۔ چودھری علی نواز تو حویلی پہنچ ہی گیا ہوگا۔ جی ہاں، چودھری صاحب تو اسی وقت دلدار کے ساتھ حویلی کی طرف چلے گئے تھے، اس نے بتایا۔ اور تمہیں یہاں میرے لیے چھوڑ گئے تھے؟ میں نے ٹکڑا لگایا۔ جی، اس نے یک لفظی جواب پر اکتفا کیا۔